السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج جو اسٹوری آپ کے لیے قرآن کریم سے لے کر آئے ہیں وہ ہے پہلا گھر۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن کریم میں پہلے گھر کا ذکر کس مقام پر ملتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کعبہ روحانیت کا ایسا مرکز ہے جو پوری زمین کے عین وسط میں واقع ہے۔ کعبہ زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اسے عربی میں بیت اللہ اور فارسی میں خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر طوفان نوح سے اس کے آثار مٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ ایک دن اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں بیٹھے تیر بنا رہے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام والد کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، جو کچھ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اب ضرور کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کام میں تم میرا ہاتھ بٹاؤ گے؟ بیٹے نے جواب دیا، جی ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر تعمیر کروں، اور انہوں نے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جو اپنے آس پاس کی چیزوں سے قدرے اونچا تھا۔ پھر باپ اور بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈ کر لا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں سے دیوار تعمیر کرتے۔ یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں اور تعمیر مشکل ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے لیے ایک بڑا پتھر اٹھا کر لائے تاکہ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر مکمل کی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑاتے تھے اور وہ دونوں اس طرح دعا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بعد میں آنے والوں کے لیے یادگار بن گئے، بالکل ایسی یادگار جیسے آج کوئی تعمیراتی کام کرتے ہیں تو یادگار تختی آویزاں کی جاتی ہے جس پر تعمیر کرنے والے کا نام خوبصورت خطاطی سے لکھا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پیغمبر کے اخلاص کی گواہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ پتھر بیت اللہ کے دروازے کی جانب قریب ہی ایک شیشے میں محفوظ ہے، اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یہی وہ مبارک پتھر ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی۔
لیکن ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ پتھر وہ لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اسے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ جنت سے اترا یہ پتھر آج بھی بیت اللہ کی دیوار میں نصب ہے۔ جب یہ پتھر جنت سے زمین پر آیا دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے گناہوں کے سبب یہ کالا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا نام ہی اسود یعنی کالا پتھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اسے بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا۔ جی ساتھیو، الحمدللہ انشاءاللہ میں نے اس بکلٹ کا PDF آپ لوگوں کے لیے ڈسکرپشن میں ڈال دینا ہے۔ آپ ایزیلی جب وہاں لنک پر کلک کریں گے تو اس کا PDF حاصل کر سکتے ہیں، خود بھی ریڈنگ کر سکتے ہیں، فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے اور علم کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلی سٹوری تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔